آج میں پھر 3 چیزوں کو ہم نے سامنے سمجھنا ہے، رکھنا ہے، تب یہ درس ختم ہو جائے گا. اور پھر ہمیں دل کی حقیقت جو ہے وہ قرآن سے اور اس سے اگر ہم اس کو نہ کریں نا تو وہ اس کی بات مکمل نہیں ہوتی، ذہن اس پہ مکمل عبور نہیں حاصل کر سکتا ہے آپ کا ذہن. انسانوں کے 3 حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہوا ہے. وہاں کوئی قوم، وہاں پہ کوئی نسل، وہاں پہ کوئی رنگ، وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. جب اس کو ہم سامنے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، میں نے تمہیں بنایا اس میں سے مومن اور اس میں سے کافر. 2 حصے ہو گئے. مومن تو وہ ہے کہ جس کا قرآن مجید نے، جب قرآن مجید شروع ہوتا ہے اپنے تو وہ شروع کر لیتا ہے یؤمنون بالغیب، جو ایمان لے آتے ہیں غیب پر. اب کفر کیا ہے؟ ایک دفعہ اگر سوچا جائے عام زبان میں سمجھنے کے لیے تو ہم اس کو بھی واضح کر دیں پھر آگے چلیں. کفر کے لفظی معنی جو ہے وہ چھپانے کی ہے. ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا ہے. مانتا نہیں ہے، وہ چھپاتا ہے. حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس سے وہ چھپاتا ہے، قائل نہیں ہوتا، اس کا اقرار نہیں کرتا اس کا. اب یہاں پر جو آدمی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے عذاب ہے کہ وہ قیامت کے دن آخرت میں کافروں کو دیا جائے گا. لیکن گناہگار اور جو انکار کا آدمی ہے اس کو ایک عذاب جو ملتا ہے اور نیکوں کو ایک اچائی جو ملتی ہے، وہ کس بات، کون سی بات ہے جو اللہ کے قانون کا ہے. وہ چلتے چلتے اس کو یاد آ گیا کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کی برائی کا احساس اس کے دل سے جاتا رہتا ہے. ایسے حال کے متعلق بزرگوں کا ارشاد ہے ان من جزاء السیئات، بے شک گناہوں کا ایک سزا یہ ہے کہ السیئات بعدہا، کہ اگلا گناہ آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اس میں، یہ اس کے سزا کے طور پہ ہو جاتا ہے. جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اگلے گناہ کرنے کے لیے خود بخود حالات تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ایک دن سگریٹ پی لیا نا، کسی اور کے ساتھ پی لیا تو اگلے دن اس سے مانگ لیا آپ نے، تیسرا دن آپ نے اس کے ساتھ وہ کر لیا، چوتھا دن یہ آپ کی جیب میں ہوگا اور اس کا ماچس وہ لیٹر بھی آپ کی جیب میں ہوگا. مطلب اس گناہ نے جو آپ نے اس کے ساتھ کر لیا، تو جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں اس کا گناہ کے آگے آنا آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے السیئۃ بعدہا، بڑی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگلا گناہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، مہیا ہو جاتا ہے اور سارے وسائل اس کے لیے فراہم ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِن جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے کام سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو نیکی قبول ہو جاتا ہے تو اس کے اگلا کام، آپ لوگ میرے اس بات کو صرف نماز پہ آپ وہ آزما لیں. اگر آپ نے ایک صبح کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا نا تو اگلا دوپہر کا پتہ نہیں کہاں سے مسجد کا بندوبست ہو جاتا ہے اور آپ پہنچے ہوئے ہوتے اور آپ وہ اوپر نیچے ہو رہے تھے مسجد میں ہوتا ہے. جب ایک ٹائم کا نماز آپ قضا کر لیتے ہیں اگلا کا خود بخود چلا جاتا ہے. یہ سنت اور نفلیات آپ چھوڑ دیں. سنت ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ سنت چھوڑ دیتے ہیں، ایسے نکل جاتے ہیں. آپ یقین مانیں اگلے ٹائم آپ کو فرض کے استطاعت اور توفیق ختم ہو جاتا ہے آپ سے. وہ اس لیے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو گناہ جب انسان کرتا ہے، خطا جب انسان کرتا ہے، کفر کرتا ہے تو عالم خلق کی چیزیں اس کے لیے زیادہ مہیا ہو جاتے ہیں. اور جب وہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے عالم امر کے ساتھ اس کے تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں وہ خیالات آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ سارے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے. جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے،
نقد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کے لے آتا ہے. تب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پہ ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے، پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے. جب آپ کے سفید کپڑے پہ داغ لگ جائے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. جب انسان پہلے گناہ کرتا ہے تو اس کا طبیعت تھوڑا بے چین ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے. جب وہ کرتا رہتا ہے تو یہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اس کو ایک عادت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، اور وہ اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے. اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط، اور اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ اچھے لوگوں کو وہ اچھا سمجھ سکتا ہے. آپ یقین مانیں کہ جس کے دل میں یہ آ جاتا ہے، اگر وہ اپنے مخالف عالم امر کے آدمی کو دیکھتا ہے تو راستہ چینج کر لے گا، اگر وہ ادھر سے آتا ہے تو ادھر سے نکلے گا، کیونکہ اس کے دل پہ جو سیاہی آئی ہوئی ہے اس کو وہاں پہ اس کو محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر، تو وہ راستہ چینج کر دیتا ہے. وہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ بری چیز کو برا. غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں آن یا دین آیا ہے یا رین آیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم، بل کلا بل سکتے کے ساتھ ہے نئی جگہ کے اوپر، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اس کی کیفیت ہے. اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے فرقے کی طرف. مومن کا بھی تعلق دل کی کیفیت سے ہو گیا، گناہگار کا بھی تعلق دل سے ہو گیا، اور اس کا تعلق بھی دل سے ہو گیا جو اگلے ہم پارٹی کی بات کر رہے ہیں.